أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ان آیات میں یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں صبر کا ذکر چل رہا ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آج کل شکووں کا دور ہے. انسان اللہ کا بات بات پر شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے. چھوٹی سی زندگی میں نعمتوں پر دھیان نہیں دیتا کہ اللہ نے ہم پر کیا نعمتیں دی ہیں، شکایتوں پر دھیان دیتا ہے. 60-70 سالہ زندگی میں بیماری کے ایام اگر جوڑے جائیں تو 2-4 مہینے وہ سخت بیمار رہتا ہے، 1-2 سال آپ اسے شامل کر لیں. لیکن عام طور سے آدمی کا جو زمانہ بہتری کا گزرتا ہے وہ صحت مندی کا ہوتا ہے، لیکن اس کو نہ یاد کر کے اور اس کا شکر ادا نہ کر کے جو چند دنوں کے لیے وہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کا وہ شکوہ کرنے لگتا ہے. ان آیات میں مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس واقعے سے بہت غم ہوا. اللہ رب العزت نے اسی غم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ صبر کرو تم فصبر جمیل، اور یعقوب علیہ السلام کی بات فرمائی. لیکن یوسف علیہ السلام کو بھی بہت غم ہوا کہ وہ بھائی جو باپ سمان ہوتے ہیں، بڑے بھائی باپ کی طرح ہوتے ہیں جن پر بھروسہ ہوتا ہے، ان بھائیوں نے ہی میرے ساتھ یہ سلوک کیا. اگر باپ بیٹے کے ساتھ کوئی سلوک کرے تو اسے کتنا صدمہ ہوگا. بڑے بھائی جو باپ کے سامان ہوتے ہیں وہ اگر کسی چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسا کریں تو کتنا صدمہ ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جتنا صدمہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ صدمہ اسی بنیاد پر ہوا کہ اپنوں کی طرف سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی امت کو نہیں ستایا گیا. یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے نبی تو ایسے ہیں کہ جن کو ان کی امتوں نے قتل کر دیا، جان سے مار دیا. نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو 950 سال تک کیسے ستایا. اور بھی نبیوں کے بارے میں آتا تھا کہ بہت مارا پیٹا. اور حضور علیہ السلام کو تو ایسا بھی نہیں کہ انہوں نے قتل کیا ہو، ٹھیک ہے ستایا، تکلیف پہنچائی، لیکن اگر آپ اس کا مقابلہ کریں تو قتل کے مقابلے میں تکلیف بہرحال کم درجے کی ہے. بہت سے نبیوں کو تو قتل بھی کر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام. اس کے باوجود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنوں کی طرف سے تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے. اول تو یہ کہ قریش حضور علیہ السلام کے اپنے تھے، اور دوسری یہ کہ حضور علیہ السلام کو جو امت سے تعلق تھا، ظاہر بات ہے کہ وہ اور نبیوں کا اپنی امت سے اس درجے کا جو حضور علیہ السلام کا تھا اس درجے کا تو نہیں تھا، اس سے کم ہی کم تھا. تو حضور علیہ السلام کو امت کی طرف سے چھوٹی بات بھی بہت لگتی تھی، اس لیے کہ میں تو ان کی آخرت کی سوچ رہا ہوں، بہتری کی سوچ رہا ہوں، اور یہ میرے جان کے در پہ ہیں. تو اپنوں سے تکلیف جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے کسی نے ایک شعر کہا ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. کہ جب ہم نے تیر کھا کے پلٹ کر کے دیکھا کہ تیر چلانے والا کون ہے تو پتہ چلا وہ اپنے ہی دوست ہیں، مزید تکلیف ہوئی. ایک بزرگ گزرے ہیں منصور، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا. انا الحق سے مراد میں خدا ہوں. ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت تھی، ان کو قتل کا حکم دے دیا گیا کہ بھائی یہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. لکھنے والوں نے یہ لکھا، توجیہ کرنے والوں نے یہ توجیہ کی کہ چونکہ ان کو ہر چیز میں اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں حق یعنی میں ہی خدا ہوں. خدا کا دعویٰ کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اپنی ذات میں بھی انہیں خدا نظر آتا تھا، اس لیے کہہ دیا کہ میں ہی ہوں. لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ جملہ بہت غلط تھا، خدائی کا دعویٰ کرنا. چنانچہ اس وقت کی حکومت انہوں نے قتل کا حکم دیا کہ بھائی اسلام جو حکم لگاتا ہے وہ تو ظاہر پر لگاتا ہے،
آدمی کے باطن میں کیا ہے، دل میں کیا، وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ اسلام جو حکم لگاتا ہے وہ باطن پر لگاتا ہے، ظاہر پر لگاتا ہے۔ اب اگر حق کہا تو اس کا مطلب ہے کہ واجب القتل ہو گئے، کیونکہ وہ خدا کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے انہیں پتھر مارے، انہیں پریشان کیا کہ بتائیے بنے بزرگ اور مجذوب ٹہلتے ہیں اور اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شبلی بھی اس زمانے میں موجود تھے، انہوں نے پھول مارا، کیونکہ شبلی جانتے تھے کہ یہ مجذوب قسم کے ہیں، ان کا اصل قصور نہیں ہے، لیکن شریعت بھی کہیں کہیں پر پابند ہو جاتی ہے انسان کے ظاہری الفاظ پر عمل کرنے کے لیے۔ تو شبلی نے بجائے پتھر کے پھول مارا، تو کہتے ہیں شبلی نے پھول مارا، منصور رو پڑا، کہ منصور جو تھے وہ دوسروں کے پتھر سے تو انہیں تکلیف نہیں ہوئی، لیکن شبلی کے پھول سے انہیں تکلیف ہوئی کہ تم تو پہچانتے تھے، تم کو تو پھول بھی نہیں مارنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کبھی اپنوں کی وجہ سے جو ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوئی۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دعائیں کی، اور خاص طور سے تہجد کے وقت میں دعائیں کی۔ ویسے تو اس پوزیشن پر جو بندہ ہوگا وہ ہر وقت دعا کرے گا، لیکن تہجد کے وقت میں مزید دعائیں کی، اور جو دعائیں کی ان میں بہت ساری دعاؤں میں ایک جملہ یہ بھی ہے، اللہم انت ارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب، اے اللہ آپ مجھے خیر عطا کیجئے، بھلائیاں عطا کیجئے، ایسے راستے سے، ایسے طریقے سے جسے میرا گمان ہے، اور ایسا کہ جہاں میرا وہم و گمان بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور یہ دعا تہجد کے وقت میں کی۔ اور گمان کیا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ اتنا تو گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دیں گے، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ دعا قبول ہوئی، اور گمان بھی ان کو نہیں تھا کہ مجھے مصر کا بادشاہ بنا جائے گا، اور ان کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بھی لکھا کہ تہجد کے وقت میں انسان کو کسی نہ کسی درجے میں تسلی محسوس ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اسے تسلی محسوس ہوتی ہے۔ کئی منٹ ہو گئے؟ 7 منٹ۔ جسمانی اعتبار سے بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے اس میں کمی ہوتی ہے۔ ایک مفسر انہوں نے لکھا ہے کہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اگر انسان کو پھوڑا ہے، کوئی اور درد ہے، کوئی اور تکلیف ہے، تو وہ جتنا 24 گھنٹے رہتی ہے تہجد میں جا کر کے اس تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر اسے ٹینشن ہوتا ہے، وہ ڈپریشن کے شکار ہوتا ہے، تو تہجد کے وقت میں جا کر کے اس ڈپریشن میں کمی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے یہ بات لکھی کہ اس وقت میں تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں کہ کیا ہے کوئی جس کی میں مغفرت کروں، کیا ہے کوئی جس پر میں رحمتیں اتاروں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت میں بھی انسان کو اٹھ کر کے اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا۔ اس وقت ہر بے چینی والے کو سکون ملتا ہے۔ وہ بے چینی جسمانی اعتبار سے ہو یا ذہنی اعتبار سے ہو، جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ اسے بہرحال کسی نہ کسی درجے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات مفسرین نے لکھا ہے، اور ہم نے کل بھی عرض کیا کہ صبر کے تعلق سے وقتاً فوقتاً بھی بیچ چیزیں آتی رہیں گی، وہ یہ کہ صبر ایک ہوتا ہے انسان کا اختیاری، ایک ہوتا ہے اضطراری، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک صبر ایسا ہوتا ہے جہاں انسان کو مجبوری طور پر صبر کرنا پڑتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان چاہے تو صبر نہ کرے لیکن پھر بھی وہ صبر کرتا ہے۔ اس کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک صبر تو یہ کیا کہ کنویں میں پڑے رہے، بغیر صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا، بہرحال اجر ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی۔ لیکن ایک صبر ایسا کیا جس میں یوسف علیہ السلام چاہتے تو وہاں پر وہ کام کر گزرتے۔ ہم نے بات کہی تھی کہ صبر کے درجات میں کہ صبر علی المعصیت، معصیت سے بچنے پر صبر کرنا۔ زلیخا نے ان کو بلایا، روم بند کر لیا، اور انہیں بلایا غلط کام کی طرف۔ ظاہر بات ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، چاہتے تو وہ
گناہ کر بیٹھتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. یہ ان کا اختیاری صبر تھا، یہاں پر کوئی اضطرار نہیں تھا. چاہتے تو وہ گناہ کر بیٹھتے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کے نتیجے میں ان کو ملک مصر کی بادشاہت عطا کی. تو جو صبر انسان کا اختیاری ہوتا ہے اس کا درجہ زیادہ بلند ہوتا ہے.